کیا میں نے ان لوگوں کو کہا کلمہ پڑھو، ساری عدالت ہندوؤں کی تھی، ایک وکیل بدبخت کرسی چھوڑ کے بھاگ گیا، باقی عدالت ہندوؤں کی تھی، غیر مسلم جمع ہوئے، مسلمان کے آج دیکھتے ہیں اسلام کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے، رحمت للعالمین کی غلامی کیا چیز ہے، اس نے کس طریقے سے ہمارے بندے کو مسلمان کیا۔ ہندوؤں کی عدالت تھی، جج بھی تمام کے تمام لوگ بھی، عدالت میں سے آواز آ رہی ہے، شور مچ گیا، ہر طرف ایک ہی آواز آتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ابو جہل اپنے ہاتھ میں پتھر چھپا کے لایا اور آ کے رس کرنے لگا، محمد بن عبداللہ بڑی بڑی باتیں بیان العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ افضل درود پاک، نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی تمامی حضرات بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی رحم کن بر ماہما، یا الہی رحم کن بر ماہما، عفو کن جملہ گناہ ماہما، ای چنی پیغمبرو سردار ماں، ربنا سلم وسلم دائما۔ ہزار بار بشویم دہر بمشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال ادبی، محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ستاروں سے یہ کہہ دو اب کوچ
کریں خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ حضرات محترم معزز سامعین و حاضرین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ محفل، یہ مجلس جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام یہ محفل، یہ مجلس قائم کی گئی ہے۔ علماء حقہ نے محنت فرمائی، کوشش فرمائی، جد و جہد فرمائی، آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے، وقت کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میں بھی ملتان کا سفر کر کے، دور کا سفر کر کے الحمدللہ اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہو گیا، لیکن سندھ کے لوگ بڑے کچے نکلے، تھوڑی سی ہوا میں اڑ گئے، تھوڑی سی ہوائی اور اڑتے نظر آئے۔ ماشاءاللہ جو پکے ہیں وہ بیٹھے رہے، جو تماشا سننے والے دیکھنے والے تھے وہ چلے گئے۔ کیونکہ کل تھوڑا تماشا ہوا تو پہلے آواز آتی تھی دل دل پاکستان، اب آواز آتی ہے بل بل پاکستان۔ بس یہی رہ گیا اور کیا، تمام کی تمام باتیں ختم ہو گئی۔ بہرحال ملک پاکستان اسلامی ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہ ملک پاکستان عطا فرمایا۔ تماشوں کے لیے نہیں، مذاق کے لیے نہیں، تمسخر کے لیے نہیں، اور یہ ملک وڈیروں نے نہیں بنایا، چودھریوں نے نہیں بنایا، ذمہ داروں نے نہیں بنایا۔ الحمدللہ اس ملک کی بنانے کے لیے، بقا کے لیے علماء حقہ نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے۔ علماء کی محنت سے اللہ پاک نے ہم سب کو یہ اسلامی ملک عطا فرمایا۔ ابتدا سے لے کے آج تک علماء حقہ نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ آپ کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، علماء حقہ پیش ہیں کہ جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، صحابہ کی، اہل بیت کی سچی غلامی اور تابعداری کر کے دکھائی ہے، پھر اتنا بڑا پہاڑ بن کے دکھایا کہ پھر اسمبلی میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اکیلا ہی ساری دنیا کے لیے کافی ہے۔ حضرت کو دیکھ کے اس زمانے کی اسمبلی میں بھی خواتین پردہ کر لیا کرتی تھی، روپٹہ اوڑھ لیا کرتی تھی۔ تو لوگ کیا کہتے تھے، مفتی صاحب ہم بھی تو یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں دیکھ کے یہ عورتیں پردہ نہیں کرتی، روپٹہ نہیں اوڑھتی۔ تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی بے ریش ہے، تم بھی بے ریش ہو۔ اب داڑھی والا مفتی آیا ہے تو انہیں پتہ چلا مرد آیا، مرد کو دیکھ کے عورتیں پردہ کیا ہی کرتی۔ تو علماء حق نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جد و جہد، کیونکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولی کسی حکومت سے نہیں ڈرتا، صدر سے نہیں ڈرتا، وزیر سے نہیں ڈرتا، کسی کے پیسے سے نہیں ڈرتا، فوج سے نہیں ڈرتا۔ ولی صرف اللہ رب العزت سے ڈرا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ اس کے دل میں کسی کا خوف موجود نہیں۔ علماء حقہ کی محنت شروع سے چل رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جد و جہد، اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی اور تابعداری کر کے دکھائی۔ میرے اکابر قرآن کے بھی عاشق ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی سچے عاشق ہیں۔
شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ میرے ابا جی قاری نفسہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں۔ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے 17 برس تک روز رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بیٹھ کے حدیث مبارکہ کی تعلیم تنخواہ نہیں لی، وظیفہ نہیں، ریال ڈالر پاؤنڈ مقصود کوئی نہیں۔ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا مجھ پہ بھی میرے خاندان پہ فاقہ در فاقہ گزر جاتا، میں مدینے کی گلیوں میں نکل جاتا، مدینے میں شام آ جاتی، اہل مدینہ اپنی آرام گاہوں میں چلے جاتے، ہم مدینہ والوں کے پھینکے ہوئے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکوں کو کھانے کے بعد ساری کی ساری رات ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے خدا کے قرآن کریم کی تلاوت تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے قائد کو آج تک لوگوں نے ننگے سر بھی نہیں دیکھا، بے نمازی بھی نہیں دیکھا۔ الحمدللہ ہمارے قائد ملت آج بھی وہی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی اور تابعداری، درس قرآن بھی دیتے ہیں، درس حدیث بھی دیتے ہیں، پکے نمازی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں۔ الحمدللہ ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ سننے والوں کو خدا یاد آیا۔ کس نبی کے نام لے اللہ نے امام الانبیاء کے فرمان میں کامیابی رکھی ہے۔ اور ملک پاکستان میں رہنے والوں، سندھ میں رہنے والوں، روڑی کے رہنے والوں، آؤ ساری دنیا میں یہ اعلان کر دو کہ اگر کامیابی چاہتی ہو تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلام بن جاؤ، تابعدار بن جاؤ۔ صحابہ ہر صحابی کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے، اہل بیت کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی اور تابعداری میں زندگی گزاری۔ اس لیے مسلمانوں دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، کوئی ایک علاقے کا نبی، ایک بستی کا نبی، ایک ملک کا نبی، کوئی قوم مدین کا نبی، کوئی قوم سمود کا نبی، کوئی قوم عاد کا نبی، کوئی بنی اسرائیل کا نبی۔ کیا کہنا مدینے والی سرکار جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ارشاد خداوندی ہوا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود اعلان فرما دیجئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو زمین والوں کا بھی نبی بنایا، آسمان والوں کا بھی نبی، چاند کا بھی نبی، سورج کا بھی نبی، ستاروں کا بھی نبی، شجر کا بھی نبی، حجر کا بھی نبی، جمادات کا بھی نبی، نباتات کا بھی نبی، بری مخلوقات کا نبی، بحری مخلوقات کا نبی، کونے کونے کا نبی، ذرے ذرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ابو جہل اپنے ہاتھ میں پتھر چھپا کے لایا اور آ کے عرض کرنے لگا، محمد بن عبداللہ بڑی بڑی باتیں بیان کرتے ہو، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر دیا، پچھلے نبیوں کے واقعات و قصص بیان فرما دیے، یہ میری مٹھی ہے، بتلاؤ اس میں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، ظالم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا امتحان لینے کے لیے آیا، اور آجا اگر تو نے ختم نبوت کے امتحان کی بات کی ہے، پھر میں محمد الرسول اللہ لب کشائی نہیں فرماؤں گا، بولوں گا نہیں، کہوں گا نہیں، فرماؤں گا نہیں۔ جو شاید تو اپنے ہاتھ میں لے کے آیا یہ اللہ کی مخلوق ہے، پروردگار عالم نے محمد الرسول اللہ کو پتھروں کا بھی نبی بنا کے بھیجا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ابو جہل کی مٹھی کی طرف اشارہ فرما دیا، اور پتھروں اور کنکروں تم اللہ کی مخلوق ہو، میں تمہارا نبی ہوں، خود بول کے محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کی گواہی دو۔ علماء نے لکھا ہے ابو جہل کا ہاتھ ہے، پتھروں میں سے آواز آ رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
امام الانبیاء کے دربار میں غیر مسلم آیا کھڑا ہے، عیسائی آیا کھڑا ہے، یہودی آیا کھڑا ہے، آ کے کہتا ہے محمد بن عبداللہ، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا، اگر آپ بھی کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے، آپ کو نبیوں کا سردار مانیں گے، آپ کو خاتم النبیین مانیں گے، آپ کو شافی معاشر مانیں گے، ساقی کوثر مانیں گے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا تیرے ہاتھ میں کیا شے موجود ہے؟ عرض کرنے لگا میرے آقا میں یہاں جنگل میں شکار کرنے کے لیے آیا تھا، یہ میں نے گو شکار کر رکھی ہے، جنگل کا جانور ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو سامنے رکھو۔ میرے آقا مدنی مکی نبی، مدنی نبی، شافی معاشر نبی، ساقی کوثر نبی، سید الاولین والآخرین جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے گو کی طرف اشارہ کر کے فرما دیا بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ گو زندہ ہو گئی۔ اللہ نے قوت گویائی بھی عطا فرما دی، بولنے کی طاقت بھی عطا فرما دی۔ مردہ گو زندہ ہو کے عرض کرنے لگی میرے آقا آپ زمین والوں کے نبی ہو، آسمان والوں کے نبی ہو، چاند کے نبی ہو، سورج کے نبی ہو، ہر جہان کے نبی ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ساری کائنات کے نبی ہو، ذرے ذرے کے نبی ہو، بری مخلوقات کے نبی ہو، بحری مخلوقات کے نبی ہو، پہاڑوں کے نبی ہو، ندیوں کے نبی ہو، سمندروں کے نبی ہو، ہر جہان کے نبی ہو۔ میں بھی اعلان کرتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ادھر یہودی بھی عرض کرنے لگا میرے آقا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ جب آپ ایک مردہ کو زندہ ہو کے اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، یہ آپ کو اللہ کا نبی مانتی ہے، اپنا آقا و مولا مانتی ہے، آپ کو خاتم النبیین مانتی ہے، آپ کی ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے۔ میرے آقا میں بھی گواہی دیتا ہوں، میں بھی اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اتنی شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی، سلطان الانبیاء، افسر الانبیاء، رحمت للعالمین جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اللہ پاک نے ہم سب کو امتی بنا کے آج ہم کیا عظمت سمجھیں گے، کیا بلندی مقام جانیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی کر کے دکھائی ہے، تابعداری کر کے غلامی سیکھنی ہے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے سے۔ آج میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیا کرتے ہیں، دنیا داری مانگتے ہیں، دنیا کا سوال کرتے واہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا مسلمان ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے دربار میں صحابہ کا مجمع موجود ہے، اہل بیت کا مجمع موجود ہے، محبتوں کی بات چل رہی ہے، غلامی کی بات چل رہی ہے، تابعداری کی بات چل رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا میرے دل کی ایک ہی تمنا ہے، میرے دل کی ایک ہی آرزو ہے، میرے دل کا ایک ہی شوق ہے، اور وہ یہ ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے آقا صدیق کی نظر ہو، امام الانبیاء کا رخ انور ہو، دیدار کرتا کرتا صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہو جائے۔
صحابہ نے اپنی اپنی تمنائیں پیش کر دی، آرزویں پیش کر دی، دل کی حسرت پیش کر دی۔ اسی محفل میں نوریوں کا سردار سید الملائکہ جبرائیل امین بھی حاضر خدمت ہے۔ امام الانبیاء کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، جبرائیل امین تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیرا بھی کوئی دل کا شوق ہے۔ کھڑا ہو کے عرض کرنے لگا، میرے آقا میرے دل کی ایک ہی تمنا ہے، میرے دل کی ایک ہی آرزو ہے، میرے دل کا ایک ہی شوق ہے کہ اے کاش میں جبرائیل امین نہ ہوتا، میں نوریوں کا سردار نہ ہوتا، میں سید الملائکہ نہ ہوتا، بلکہ میں سیدنا صدیق اکبر ہوتا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے تجھے اتنا بلند مقام دیا، نوریوں کا سردار بنا دیا، اتنی بڑی عظمت ملی، اتنی بلندی ملی، اتنی شان ملی، صدیق اکبر کیوں بننا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اس لیے میں صدیق اکبر بننا چاہتا ہوں، ہر گھڑی ہر لمحہ ہر ساتھ امام الانبیاء کا دیدار کرتا، شب ہجرت آتی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائے پھرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے شب ہجرت میں فرمایا محبوب چلو میرے اللہ کہاں؟ فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ آپ تشریف لے آؤ۔ کہہ دو سبحان اللہ، تھوڑے ہو تو کوئی بات نہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ کہنا قبول فرمائے، سبحان اللہ کہنے سے گناہ معاف ہو جائے، گناہ معاف ہوئے تو ہوا چلی ہے، موسم اچھا ہو گیا الحمدللہ۔ ہم نے سبحان اللہ کو کبھی آزمایا نہیں، اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا کہ سبحان اللہ کہنے سے پروردگار عالم اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نبی داماد علی، آپ اپنے دور خلافت میں ایک شخص سے کوئی غلطی ہوئی، آپ اس کو درے لگوا رہے، وہ شخص درے کھاتے ہوئے کہنے لگا سبحان اللہ۔ آپ نے جلال سے فرمایا کہ بھئی اسے چھوڑ دو۔ ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، آکے عرض کرنے لگے عمر آپ نے اس شخص کی سزا کو کیوں معاف کر دیا؟ آنسو بہہ پڑے، عرض کر دیا میں نے ایک دن اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا پاک فرمان سنا کہ جب بھی کوئی مسلمان صدق دل سے کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس نے بھی درہ کھاتے ہوئے کہا سبحان اللہ۔ عمر کون ہوتا ہے سزا دینے والا؟ عمر فاروق نے بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کی ساری سزا کو خطا کو معاف کر دیا۔ کیا کہنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ محبوب علیہ السلام چلو میرے اللہ کہاں؟ فرمایا صدیق اکبر کے دروازے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں شب ہجرت میں سیدنا صدیق اکبر کے دروازے کو جب میں نے نوک کیا، دستک دی، صدیق اکبر نے اتنا جلدی دروازہ کھول دیا جیسے دروازے سے بالکل چمٹے ہوئے قریب کھڑے تھے، دیر نہ لگائی، جلدی سے دروازہ کھول۔ حضور نے فرمایا صدیق سویا نہیں کرتا، آرام نہیں کیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دیا میرے آقا میں نے بہت دن پہلے آپ سے اجازت طلب کی تھی، میرے آقا فلاں صحابی ہجرت کر گئے، فلاں ہجرت کر گئے، آپ نے ان کو اجازت دے دی، آپ مجھے بھی اجازت فرما دیں، لیکن آپ نے فرمایا تھا صدیق اکبر شب ہجرت آنے والی ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مل کے ہجرت کرنا۔ اس دن سے لے کے آج تک کبھی بھی کسی شب میں بھی کسی رات میں بھی کبھی بھی صدیق اکبر سویا نہیں کرتا، آرام نہیں کیا کرتا، ہر شب کو کھڑے ہو کے انتظار کیا کرتا ہوں، دروازے کے قریب کھڑے ہو کے انتظار کیا کرتا ہوں، بستر پہ نہیں لیٹتا، آرام نہیں کیا کرتا۔ شاید آج شب ہجرت ہو، آج شب ہجرت ہو، آج شب ہجرت ہو، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے، کہیں دروازہ کھلنے میں دیر نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔
حضور نے فرمایا صدیق اکبر کوئی سواری موجود ہے، مبارک کو آج شب ہجرت ہے۔ عرض کر دیا میرے آقا اللہ نے مال تو بڑا عطا فرمایا تھا، تمام کا تمام مال دین اسلام کی بقا کے لیے قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ میرے آقا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، پروردگار عالم نے صدیق اکبر کے کاندھوں میں بڑا دم رکھا ہے، آپ میرے شاہ سوار بنے، صدیق اکبر آپ کی سواری بنے گا۔ 3 ساڑھے 3 میل کی چڑھائی ہے، بات ہے غلامی کی، بات ہے محبت کی، بات ہے تابعداری کی۔ وہاں چڑھتے ہیں تو معذور لوگ چڑھ جاتے ہیں، اچھے خاصے نیچے کھڑے ہو کے دعا کر کے آ جاتے ہیں۔ غار ثور کے نیچے اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بار بار حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں جب بچوں سے میں چڑھا، میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ بھی چڑھے تھے، غار ثور میں ہو کے آئے، تو میں نے دیکھا ایک بڑھیا بھی وہاں چڑھی ہوئی تھی، چلا نہیں جاتا تھا لیکن اللہ پاک اس کو بھی وہاں لے گئے۔ لیکن عجیب بات روڑی کے لوگوں، میں جب غار ثور پہ چڑھا تو 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی اس چڑھائی میں اللہ نے بڑی لذت رکھی ہے، بڑا مزہ رکھا۔ تو میں ساتھیوں سے، گھر والوں سے، دوستوں سے یہی کہتا تھا کہ آج اللہ نے اتنا مزہ رکھا ہے۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے تشریف فرما کرا کے، جب صدیق اکبر کے کندھوں پہ امام الانبیاء تشریف فرما ہوں گے، صدیق اکبر کو غار ثور کی چڑھائی میں اللہ نے کتنی لذت اور مزہ عطا فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے دن کے ساتھی، غار کے ساتھی، مزار کے ساتھی، رات کے ساتھی۔ صدیق اکبر نے غار کو صاف کیا، اپنے تن کے کپڑے اتار کے سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ رہ گیا۔ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوراخ میں اپنا پاؤں ڈال کے چولی پھیلا کے نا بستر بنا کے عرض کر دیا، میرے آقا بستر حاضر ہے، آپ تشریف فرما ہو جائے۔ صدیق اکبر کی منشا کو اگر امام الانبیاء نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں امام الانبیاء کا رخ انور ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب قرآن کا رج رج کے دیدار کر رہی ہیں، اللہ کے قرآن نبی کا دیدار کر رہی ہیں، صاحب قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ ایسی عبادت تو کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اسی کو کمتر محروم بھی کہتا ہے کہ نہ اتنا قرب داما نہ اتنا قرب داما مسیح جبریل نو ملیا، اٹھاہل مستقل ڈیرے دویں خدمت گزارا دے، قیامت تو قائم ہو جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، امام الانبیاء میں، عمر فاروق میں پروردگار عالم بھی جدائی برداشت نہیں کرتا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا، خلیفہ بسر بلا فصل کا انتقال ہو گیا۔ امام الانبیاء کی حیات طیبہ میں 17 نماز امام الانبیاء کے مصلی پہ کھڑے ہو کے ادا کرانے والا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہے۔ امام الانبیاء نے خود اپنے مصلی پہ صدیق اکبر کو کھڑا کیا ہے، فرمایا کہ صدیق اکبر مری ابا بکر ان یصلی الناس، لوگو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دو، اللہ کے نبی کا حکم دے دو، امام الانبیاء کا حکم سنا دو۔ سیدنا صدیق اکبر امام الانبیاء کے مصلی پہ، مصلی رسول پہ، مسند رسول پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو نماز ادا کرائیں۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے دن کے ساتھی ہیں، رات کے ساتھی ہیں، غار کے ساتھی ہیں، مزار کے ساتھی ہیں۔ اگر امام الانبیاء مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، اللہ کا قرآن مکہ میں آ گیا۔ اگر امام الانبیاء مدینہ منورہ میں موجود ہیں، اللہ کا قرآن مدینہ میں آ گیا۔ ان آیت مبارکہ کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں، اگر امام الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پہ تشریف فرمائے، وہی اللہ کا قرآن کریم نازل ہو گیا۔ فرمایا محبوب علیہ السلام لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق اکبر سے فرما دیجئے گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، میں پروردگار عالم تمہارے ساتھ موجود ہوں۔ اس محفل میں آنے والوں، امام الانبیاء کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں، علماء، اور آج بھی امام الانبیاء کی غلامی کے لیے محبت کرنے والوں، تغدو کرنے والوں، یہ آیت مبارکہ صرف صدیق اکبر کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ آج بھی جتنے لوگ امام الانبیاء کی غلامی کر رہی ہیں، تابعداری کر رہی ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ پاک سب کو فرما رہی ہے گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، یہ دنیا کے لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تمہارے کچھ نہیں ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ لا تحزن، گھبراؤ نہ، غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، پروردگار عالم تمہارے ساتھ موجود ہے۔ جو کہتے تھے نا مٹھی بھر مسلمان، وہ کدھر گئے؟ جو کہتے تھے تو مٹھی بھر مسلمان ہیں، ہم تو رگڑ کے رکھ دیں گے، ختم کر دیں گے ان کو، کہاں ہیں وہ بیچارے؟ جو کہتے تھے ہم تو مدارس کو ختم کر دیں گے، ہم تو علماء کو ختم کر دیں گے، قرآن پڑھنے والوں کو ختم کر دیں گے، ہم تو نماز پڑھنے والوں کو ختم کر دیں گے۔ وہ سمجھتے تھے مسلمان تھوڑے ہیں، مٹھی بھر مسلمان ہیں، لیکن صحابہ نے جنگ بدر میں 313 نے جو ٹھاٹ بٹھائی تھی نا، قیامت تو قائم ہو جائے گی، لیکن وہ ٹھاٹ آج بھی غیر مسلموں کے دل میں باقی رہے گی۔ آج بھی الحمدللہ جن کو مٹھی بھر مسلمان کہتے ہیں، ساری کائنات میں ان مٹھی بھر مسلمانوں کا دبدبہ موجود ہے۔ کیوں نحنو نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری جماعتوں کی، تمہارے گھروں کی، تمہارے مال کی، تمہارے دوستوں کی، تمہارے علاقے کی، تمہارے ملکوں کی حفاظت کرنا یہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ نحنو نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔ تاریخی واقعہ ہے، صدیق اکبر نے مدینے والوں کو فرما دیا، اپنے گھر والوں کو وصیت فرما دی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میرا جنازہ اٹھا کے روضہ رسول پہ لے جانا، اگر دروازہ خود بخود کھلے تو روضہ اقدس میں دفن کر دینا، ورنہ عام جنت البقیع میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آیا۔ عرب کے لوگ گواہ، مدینے کے لوگ گواہ، اس وقت کے صحابہ گواہ، دروازہ خود بخود کھل گیا، کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ اندر سے آواز آئی جلدی کرو، دیر نہ کرو، امام الانبیاء کو صدیق اکبر کے ساتھ ملا دو، صدیق اکبر کو امام الانبیاء کے ساتھ ملا دو، اور جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ صدیق اکبر امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، عاشق رسول ہے، غلامی رسول کرنے والا ہے۔ ہر وقت صدیق اکبر یہی دعا کیا کرتا ہے، ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے اللہ صدیق کی نظر ہو، امام الانبیاء کا رخ انور ہو، قیامت تو قیام ہو جائے، صدیق اکبر امام الانبیاء کا دیدار کرتا رہے۔ نہ اتنا قرب داما، نہ اتنا قرب داما، وسیع جبریل نو ملیا، اٹھا ہے
مستقل ڈیرے دویں خدمت گزاران دے قیامت تو قائم ہو جائے گی سیدنا صدیق اکبر میں امام الانبیاء میں رب العالمین بھی جدائی برداشت نہیں کرتا چنانچہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے محنت کی کہ یہاں جدائی ڈال دی جائے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اس سعودی عرب کا اتنا بڑا بادشاہ تھا اور اتنا بڑا عاشق رسول تھا ہر شب جمعہ کو 1000 مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ کے سوڑا ایک شب جمعہ کو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ تھکے ہوئے ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھا 300 مرتبہ کم رہ گیا خام میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دیدار نصیب ہو گیا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا نور الدین کیا بات ہے آج 300 مرتبہ درود پاک کیوں کم پہنچا جناب سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے وضو کیا توبہ استغفار کی اور اپنا مزید معمول پروردگار عالم کی بارگاہ میں پورا کر کے دکھایا ہے ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ دلائل الخیرات ایک کتاب لکھی گئی جس میں درود پاک کی قسمیں موجود ہیں آپ اپنا ہی واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا دوران سفر میں نے دیکھا کچی بستی تھی کچا محلہ تھا کچا علاقہ تھا دیہات کا علاقہ تھا مجھے وضو کے لیے پانی درکار تھا جب میں نے پانی زیادہ تلاش کیا مجھے ایک کنواں نظر آ گیا ایک کھو نظر آ گیا میں دوڑ کے اس کے قریب گیا میں نے دیکھا کنواں موجود ہے قریب رسی کوئی نہیں ڈول کوئی نہیں برتن کوئی نہیں میں پانی کیسے نکالوں مولانا فرماتے ہیں میری نماز کو دیر ہو رہی تھی میں وہاں پریشان کھڑا تھا قریبی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھیل رہے تھے ایک بچی ان میں سے دوڑتی ہوئی آئی آنکھیں رس کرنے لگی مولانا کیا بات ہے آپ کو کیا ضرورت ہے آپ نے فرما دیا کہ آپ کے مطلب کی بات کوئی نہیں مجھے پانی درکار ہے یہاں کنواں تو موجود ہے رسی کوئی نہیں ڈول کوئی نہیں پانی کیسے نکالوں عرض کرنے لگی مولانا پانی ابھی آ جاتا ہے مولانا فرماتے ہیں وہ بچی کنویں کے قریب گئی اس نے کنویں میں تھوک دیا لعاب ڈال دیا کنویں میں ابال آ گیا میں نے جلدی سے وضو کر لیا نماز ادا کی نماز کے بعد میں نے دیکھا وہ بچی جا کے بچوں میں کھیل رہی ہے میں نے اس کو بلایا بیٹی تو بڑی نیک ہے بڑی اللہ والی ہے بڑی عابدہ ہے بڑی زاہدہ ہے بڑی متقیہ پرہیزگار ہے تو کون سا نیک عمل کیا کرتی ہے تو نے کنویں میں تھوک دیا کنویں میں ابال آ گیا کنویں میں ابار آ گیا مولانا فرماتے ہیں بچی رو کے رس کرنے لگی مولانا میری عمر تو دیکھو میں بڑی قلیل عمر کی مالک ہوں میں بڑی چھوٹی عمر کی مالک ہوں میں کوئی اللہ والی نہیں میں کوئی عابدہ نہیں میں کوئی زاہدہ نہیں میں کوئی متقیہ پرہیزگارہ نہیں ہاں ایک بات ضرور ہے جب بھی شام ہوا کرتی ہے جب بھی رات آ جاتی ہے میری امی نے میری والدہ محترمہ نے میری بزرگوارہ نے میری ایک عادت بنا رکھی ہے میری امی مجھے اس وقت تک سونے نہیں دیتی نیند نہیں کرنے دیتی جب تک ہر شب کو ہر رات کو امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ 1000 مرتبہ درود پاک نہ پڑھو میری اماں مجھے اس وقت تک کبھی بھی سونے نہیں دیتی روڑی کے مسلمانوں جس گھر کی بچی کا یہ حال ہو بزرگوں کا کیا حال ہوگا اماں کا کیا حال ہوگا اور گھر کے لوگوں کا کیا حال ہوگا بچی کہتی ہے میری اماں مجھے اس وقت تک سونے نہیں دیتی نیند نہیں کرنے دیتی ہر شب کو ہر رات کو جب تک امام الانبیاء کی ذات اقدس پہ میں 1000 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لوں روڑی کے مسلمانوں غلامی اس کو کہتے ہیں تابعداری اس کو کہتے ہیں آج برکت کہاں سے آئے گی رحمت کہاں سے آئے گی ہم صرف نام لیتے ہیں غلامی کا ہم تابعداری کا نام لیتے ہیں غلامی لوگوں نے کر کے دکھا
ہماری نمازیں پوری کوئی نہیں، قرآن کریم کی تلاوت پوری کوئی نہیں، ماں باپ کا ادب نہیں، بڑوں کا ادب نہیں، چھوٹوں پہ شفقت نہیں، شریعت والی کوئی بات ہی نہیں، تو اسلام پھر کہاں سے آئے گا؟ غلامی کہاں سے آئے گی؟ تابعداری کہاں سے آئے گی؟ غلامی تابعداری ان لوگوں نے کر کے دکھائی ہے۔ رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سچا پیار کر کے دکھایا۔ ایک زمانہ تھا ملتان میں، پنجاب کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے متقی پرہیزگار گزرے۔ حضرت کی عادت تھی کہ جب بھی آپ اپنی داڑھی کو کنگھی فرماتے نا، ریش کو داڑھی کو کنگھی فرماتے تو داڑھی سے جو بال گرتے تھے ان کو جمع فرما لیا کرتے تھے، ان کو نالی میں نہیں گرنے دیتے تھے۔ حضرت کو ایک دن ایک ہندو ملا، غیر مسلم ملا، اور راستہ پوچھنے لگا، حضرت کروڑ درا تے دسو، فرمایا کروڑ درا دساں یا توڑ درا دساں؟ حضرت توڑ درا کیڑا ہوندا ہے؟ فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا کلمہ پڑھ، غیر مسلم نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ روڑی کے مسلمانوں کتنا پرفتن دور ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی ساڑی رن آکھا نہیں مندی، بیوی آکھا نہیں مندی، بچے آکھا نہیں مندے، گھر والے کہنا نہیں مانتے، علاقے کے لوگ کہنا نہیں مانتے، شاگرد کہنا نہیں مانتے، رعایا کہنا نہیں مانتی، ہر بندہ پریشان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی غلامی سے منہ موڑا، صحابہ سے دور ہوئے، اہل بیت سے دور ہوئے، حضور کی تابعداری سے دور ہوئے۔ آج ساری کائنات مل کے ہماری بغاوت کر آخر کیا بات تھی؟ تاریخی واقعہ، قرآن حدیث کا واقعہ نہیں، تاریخی واقعہ۔ مولانا کو عدالت میں بلایا گیا، مولانا آپ نے زبردستی ہندو کو کلمہ کیوں پڑھایا؟ یہ اتنا بڑا آدمی، آپ نے اس کو کلمہ پڑھا دیا، مسلمان بنا دیا۔ مسلمان بنانا کوئی آسان بات نہیں۔ عدالت بیٹھی، جج بیٹھا، جج بھی ہندو تھا۔ مولانا کو سامنے بلایا، مولانا آپ نے اس ہندو کو کلمہ کیوں پڑھایا؟ ہمارا اہل سنت والجماعت حنفیوں کا عقیدہ ہے اللہ والوں کی نگاہیں تقدیر بدل۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا انڈیا گانے سمجھ آتے ہیں تو اردو سمجھ لو، آسان اردو میں بات کرو۔ اللہ والوں کی نگاہیں تقدیر بدل دے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت حنفیوں کا کہ اللہ والوں کی نگاہیں تقدیر بدل۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ٹکٹ لینے کے لیے گئے نا، وہ ٹی ٹی آ کے کہنے لگا ٹکٹ دینے والا، حضرت یہ لو گاڑی کا ٹکٹ، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دیں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ مولانا نے فرمایا میں نے تجھے دعوت ہی نہیں دی، میں نے تجھے کہا ہی نہیں کلمہ پڑھ۔ کہنے لگا حضرت آپ نے کہا تو نہیں، یہ جو آپ کی صورت مبارکہ ہے نا، آپ کی شکل ہے، سنت رسول آپ کے چہرے پہ موجود ہے، یہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، پھب رہی ہے، آپ اصل سید ہو۔ میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ سنت رسول اتنی سونی لگ رہی ہے، وہ نبی کتنا سونا ہوگا جس کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ وہ نبی کتنی بڑی شان کا مالک ہوگا، عظمت کا مالک ہوگا، بلندی کا مالک ہوگا، مقام کا مالک ہوگا، جس نبی کی سنت رسول اتنی سونی سج رہی ہے، پھب رہی ہے۔ مولانا جب جلال میں آئے تو آپ نے اپنے جج کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جج صاحب کیا میں نے آپ کو کہا کلمہ پڑھو؟ جج کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولانا نے اس طرف والوں کو اشارہ کر دیا کہ میں نے ان لوگوں کو کہا کلمہ پڑھو، تمام کے تمام پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولانا نے فرما دیا کہ میں نے ان لوگوں کو کہا کلمہ پڑھو۔ ساری عدالت ہندوؤں کی تھی، ایک وکیل بدبخت کرسی چھوڑ کے بھاگ گیا، باقی عدالت ہندوؤں کی تھی، غیر مسلم جمع ہوئے۔ مسلمان کے آج دیکھتے ہیں
اسلام کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے، رحمت للعالمین کی غلامی کیا چیز ہے، اس نے کس طریقے سے ہمارے بندے کو مسلمان کیا۔ ہندوؤں کی عدالت تھی، جج بھی تمام کے تمام لوگ بھی، عدالت میں سے آواز آ رہی ہے، شور مچ گیا، ہر طرف ایک ہی آواز آتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر طرف سے اسلام قبول کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ مولانا اشارہ فرماتے گئے، ہر طرف سے لوگ کلمہ پڑھتے چلے گئے، ہر طرف اعلان ہوتا چلا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت کی عادت تھی جب بھی داڑھی فرماتے، داڑھی میں کنگھی فرماتے، ان بالوں کو جمع کر کے رکھ لیتے۔ آپ کا آخری وقت آ گیا، دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، گھر والوں سے فرما دیا یہ میری ریش کے بال ہیں، یہ میری داڑھی کے بال ہیں، ان کو میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا۔ قبر میں رکھ دیے گئے، وصیت پوری کر دی گئی۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ الحمدللہ میں نے دنیا میں سنت رسول کا ادب کیا تھا، احترام کیا تھا، سنت رسول کی حفاظت کی تھی، سنت رسول کے ادب و احترام کے بدلے میں پروردگار عالم نے دنیا میں ہی میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اس لیے فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ ایک سنت مبارکہ کو زندہ کرو، پروردگار عالم نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک سنت زندہ کرو گے، برکت آئے گی، رحمت آئے گی، کامیابی آئے گی، گھروں میں کامیابی آئے گی، رزق میں برکت ملے گی، اولاد میں برکت ملے گی، نسلوں میں برکت آئے گی۔ صحابہ نے امام الانبیاء کی غلامی کی، اللہ نے اتنی کامیابیاں عطا فرمائی۔ آج دیکھ لو صدیق اکبر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ روز اطہر میں تشریف فرمایا، عمر فاروق امام الانبیاء کے ساتھ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ روز اطہر میں تشریف فرمائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ مسلمانوں، اللہ نے امام الانبیاء کی غلامی میں کامیابی ہی کامیابی رکھی ہے۔ میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی، زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطبات ملتانی یہ میں نے کتاب لکھی ہے، میرے ابا جی خنیف شاہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی سوانح عمری بھی اس میں ہے، زندگی کے حالات اور چند تقریریں بھی ہیں، تو حضرات بعد میں چاہیں گے لے لیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس ایک دو مصرے حکاشہ طاہر آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہے، اس کے بعد